بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر روزانہ میرے لیے شہر سے پان لے کر آتا، جس کو میں بڑے شوق سے کھا لیتی، لیکن اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہتا۔ صبح اٹھتی تو کپڑے گیلے ہوتے اور ایک دن شوہر کا لایا ہوا پان میں نے پھینک دیا اور سونے کا بہانہ کر کے سو گئی۔ اور پھر جو میرے ساتھ میرے شوہر نے کیا وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ شادی کی رات شوہر کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی میں نے سرخ رنگ کی نائٹی پہن لی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ پہلی ہی نظر میں مجھے دیکھیں اور اپنا دل ہار بیٹھیں۔ ویسے تو میں گاؤں والی تھی، لیکن یہ نائٹی مجھے میری دوست نے لا کر دی تھی جو شادی ہو کر شہر آئی تھی۔ اس نے ہی مجھے شوہر کو قابو کرنے کی کئی گر بتائے تھے۔ میرے شوہر جمال کمرے میں آئے تو میرا یہ انداز دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ ان کے خیال میں تو میں ایک سیدھی سادی گاؤں کی لڑکی تھی۔ جمال کے سامنے نائٹی پہن کر مجھے شرم تو بہت آ رہی تھی، لیکن اب وہ میرے شوہر تھے اور مجھے ان کا دل جیتنا تھا۔ میرا دل جذبات سے چور تھا۔ میں نے ہمیشہ شادی کو لے کر بہت سپنے بنے تھے اور آج کی رات کو نہ جانے کتنی بار سوچا تھا۔ ملن کی گھڑی جب حقیقت میں آئی تو میرا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ جمال میرے قریب آئے اور محبت سے میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگے، بسمہ تم بہت ہی خوبصورت ہو۔ جمال کے ایک جملے نے مجھے نئی زندگی بخش دی اور میں خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی۔ جمال نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو مجھے لگا کہ وہ مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دیں گے، لیکن جمال نے جیب سے ہاتھ نکالا تو میں حیران رہ گئی۔ ان کے ہاتھ میں پانی کی تھیلی تھی اور جمال نے خود ہی وہ تھیلی کھولی اور کہنے لگے کہ شادی کی رات سب سے پہلے میں تمہیں اپنے ہاتھ سے یہ میٹھا پان کھلاؤں گا۔ جمال کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے لیے خاص کر شہر سے یہ پان بنوا کر لائے ہیں۔ جمال نے محبت بھرے انداز میں وہ پان میرے منہ میں ڈالا تو میں نے بھی خوشی خوشی کھا لیا۔ وہ بہت ہی لذیذ اور میٹھا پان تھا۔ جمال میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے محبت بھری باتیں کرنے لگے اور میں نہ جانے کیسے نیند کی وادیوں میں کھونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ صبح کے وقت میری آنکھ کھلی تو گھڑی پورے 11 بجا رہی تھی اور میرے کپڑے گیلے تھے۔ میں حیران تھی کہ جس رات کے انتظار میں میں نے 1 سال پل گن کر گزارا تھا، اس رات میں سو کیسے سکتی تھی۔ اگلے ہی لمحے مجھے جمال کا خیال آ گیا۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ میرے کپڑے گیلے کیسے ہوئے تھے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ جمال کمرے میں موجود نہیں تھے اور میں نے فوراً ہی اپنا لباس تبدیل کیا اور نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ میں اپنے بال سنوار رہی تھی کہ جمال کمرے میں آئے۔ ان کا مزاج حد سے زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ ایک غصے میں آ گئے اور کمرے سے نکل کر چلے گئے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شادی کے اگلے ہی دن میرا شوہر مجھ سے پوری طرح ناراض ہو چکا تھا اور یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح میں جمال کو منع کر رہوں گی۔ جمال کے جانے کے بعد خالہ جو میری ساس بھی تھیں کمرے میں آئیں تو میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے سرسری طور پہ خالہ کو بتا دیا کہ میں نے جمال کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ میں ابھی جمال سے بات کرتی ہوں، لیکن میں نے ہاتھ پکڑ کر خالہ کو روک دیا اور ان سے کہا کہ وہ جمال سے کوئی بات نہ کریں ورنہ وہ مزید ناراض ہو جائیں گے۔ میری بات سن کر خالہ خاموش ہو گئی اور کہنے لگیں، تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر نہ لگاؤ۔ کچھ دن جمال کے ساتھ رہو گی تو تم اس کی عادت مزاج کو بھی اچھی طرح سمجھ جاؤ گی اور وہ تمہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی خالہ کی بھی بہت لاڈلی تھی۔ میری خالہ کی بچپن سے یہ خواہش تھی کہ میری شادی ان کے بیٹے جمال سے ہو، اور جیسے ہی میں 15 سال کی ہوئی خالہ ہم سے ملنے کے لیے آئیں اور جاتے جاتے میرا منہ میٹھا کروا کر چلی گئیں۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ خالہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور اس لیے میرے ماں باپ کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جمال کی شہر میں اچھی نوکری تھی۔ وہ صبح سویرے شہر کے لیے نکل جاتا اور رات گئے گھر لوٹتا۔ اس کی کمائی سے ہی خالہ نے گاؤں میں ایک بڑا سا گھر بنوا لیا تھا۔ بہت سالوں سے میری اور جمال کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی کیونکہ وہ سارا وقت شہر میں گزارتا اور رات گئے گھر لوٹتا۔ ہمارے گاؤں آنے کا وقت بھی نہیں تھا اس کے پاس، لیکن رشتہ ہونے کے باوجود وہ ایک دفعہ بھی ہمارے گاؤں مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا، اور اسی بات کو لے کر میرے دل میں عجیب سے خدشات سر اٹھانے لگے۔
ایک دن خالہ ملنے کے لیے ہمارے گاؤں آئیں اور میں نے باتوں باتوں میں یہ پوچھا کہ جمال ہمارے گاؤں کا چکر کیوں نہیں لگاتے۔ میری ماں کے کان میں یہ بات پڑی تو اماں نے ایک جتی کھینچ کر مجھے ماری اور کہنے لگی کہ شرم نہیں آتی، اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں پوچھتی ہے۔ میں بل بلا کر رہ گئی۔ خالہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ کیوں نہیں، جیسے ہی جمال کو وقت ملے گا وہ ضرور آئے گا، لیکن جب سے اسے شہر کی ہوا لگی ہے وہ بہت ہی کم بات کرتا ہے، وہ پہلے کی طرح شوق اور چنچل نہیں ہے بلکہ سنجیدہ ہو گیا ہے۔ خالہ کی بات سن کر اماں کہنے لگی کہ جب لڑکوں پر ذمہ داری پڑتی ہے تو وہ اسی طرح سنجیدہ تو ہو جاتے ہیں۔ ایک ہماری بسمہ کو ہی عقل نہیں آ رہی ہے، منہ اٹھا کر جس سے جو چاہے پوچھ لیتی ہے۔ اماں نے غصے میں ایک نظر میری طرف ڈالی تھی، انہیں یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی کہ میں نے خالہ سے جمال کے بارے میں سوال کیوں کیا۔ خالہ کے جانے کے بعد بھی اماں نے مجھے ہزاروں باتیں سنائیں۔ اماں پتہ نہیں کیا کچھ کہتی رہیں، لیکن میں تو اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی۔ میں یہ سوچ کر خوش تھی کہ میرا ہونے والا شوہر بھی ناول کے ہیرو کی طرح شہری بابو بن گیا ہے۔ مجھے شروع سے ہی ڈائجسٹ پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اس میں تو سارے ہی ہیرو بڑے اکھڑ مزاج اور سنجیدہ ہوتے تھے۔ خالہ نے شادی کے لیے سال بھر کا وقت دیا تھا اور 1 سال کا عرصہ بس خواب بننے میں ہی گزر گیا۔ ہر وقت میں جمال کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی کے خواب سجاتی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ایک دن میرے سارے خواب مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے۔ خیر کچھ ہی عرصے کے بعد میری اور جمال کی شادی بہت سارے رسم و رواج کے ساتھ بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور میں رخصت ہو کر خالہ کے گاؤں چلی آئی۔ خالہ نے بہت ہی اپنائیت سے میرا استقبال کیا تھا، لیکن شادی کی رات سونی کی وجہ سے جمال بہت زیادہ ناراض تھا اور اگلا پورا دن اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں سارا دن بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کے آگے پیچھے تڑپتی رہی، لیکن اس نے ایک نظر مجھ پہ نہ ڈالی۔ وہ سارا وقت گھر کی چھت پر رہا اور گاؤں میں ہم عورتوں کا چھت پر جانا منع ہوتا تھا، اس لیے میں اسے منانے اس کے پیچھے بھی نہ جا سکی۔ رات کے وقت جمال خود ہی کمرے میں آیا، میری آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں غصے میں آ گیا تھا، دراصل بہت سے جذبات لے کر میں تمہارے پاس آیا تھا اور تم اس قدر گہری نیند سو گئی کہ میرے اٹھانے پہ نہ اٹھی، اس لیے میرا مزاج بگڑ گیا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ غلطی سراسر میری تھی، اس لیے میں نے جمال سے خود ہی معافی مانگی اور کہا کہ میں آئندہ انہیں شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گی۔ وہ خوش ہو گئے اور میرے لمبے سیاہ بالوں کی تعریف کرنے لگے۔ میں حیران تھی کہ سارا دن اس قدر ناراض رہنے کے بعد جمال کا مزاج خود بخود کیسے اتنا اچھا ہو گیا تھا۔ جمال نے ایک دفعہ پھر میٹھا پان نکالا اور اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں ڈال کر کہنے لگے کہ پان کھانے سے ہونٹ سرخ ہو جاتے ہیں اور تمہارے خوبصورت ہونٹ سرخ ہو کر مزید خوبصورت ہو جائیں گے۔ ان کے لہجے میں محبت کی اس قدر مٹھاس تھی کہ میں شرما گئی۔ جمال میرا ہاتھ پکڑے اور بھی کچھ کہہ رہے تھے، لیکن مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد میں دنیا سے غافل ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ پھر میری آنکھ کھلی تو صبح کے 12 بج رہے تھے۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے، میں جان گئی تھی کہ جمال کا مزاج ایک دفعہ پھر بگڑ چکا ہوگا اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس قدر گہری نیند کیسے آ سکتی تھی۔ میرے کپڑے پوری طرح گیلے تھے اور مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں جلدی سے نہا دھو کر تیار ہوئی اور کمرے سے باہر نکلی۔ خالہ کے کمرے کے باہر میرے پاؤں زنجیر ہو گئے۔ جمال بہت غصے میں خالہ سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے کیسی لڑکی سے میری شادی کر دی ہے جسے سونے اٹھنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ میں کیسے اس کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتا ہوں جسے یہ بھی معلوم نہیں کہ گاؤں کی عورتیں سویرے اٹھ کر گھر کے کام کاج کرتی ہیں۔ آپ صبح سے اٹھ کر گھر کے کام کر رہی ہیں اور وہ مہارانی بن کر سو رہی ہیں۔ اگر ایسا ہی حال رہا تو میں زیادہ دن آپ کی بھانجی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جمال کے لفظوں نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر سخت مزاج ہوں گے۔ اس سے آگے کی بات سننے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، اس لیے میں خاموشی سے باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔ خالہ واقعی صبح سے کام کاج میں لگی ہوئی تھی، کیونکہ باورچی خانہ پوری طرح صاف تھا اور دوپہر کی ہنڈیاں بھی بن چکی تھی۔ میں صرف جمال کی نظروں میں ہی نہیں بلکہ خالہ کی نظروں میں ہی جگہ نہیں بنا سکی تھی۔ رونے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا جو میں جمال کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ایسی نیند سو رہی تھی۔ میں نے سارے گھر کا چکر لگایا تو خالہ تقریباً تمام کام ہی کر چکی تھی اور شاید اسی وجہ سے
जमाल हद से ज़्यादा नाराज़ थे। वो एक दफ़ा फिर छत पर जा चुके थे क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उनके पीछे हरगिज़ भी नहीं आ सकूंगी। सारा दिन सोगवार से गुजरा और खुशी जिसके लिए मैंने साल भर इंतज़ार किया था, मैं अब तक उससे महरूम थी। ना ही मुझे जमाल का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और ना ही उनके दिल में मैं जगह बना सकी। और जमाल के लफ्ज़ों ने मुझे अच्छी तरह ये बात बता दी थी कि अगर मैंने कोई गलती की तो वो मुझे वाकई घर से निकाल देंगे। मेरे गांव से बार बार अम्मा का फ़ोन आ रहा था। अम्मा कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ्ता दुल्हन अपने मैके रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। जमाल मुझसे पहले ही नाराज़ थे और ऐसे में अगर मैं उन्हें छोड़कर अम्मा के घर चली जाती तो शायद वो कभी मुझसे बात ही ना करते। रात भर जमाल कमरे में आ गए और हैरत की बात ये थी कि उनका मिजाज खुद ब खुद ठीक हो गया था। मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगी कि तुम्हारी अम्मा का फ़ोन क्यों आया था। मैंने उन्हें सारी बात बता दी तो कहने लगी कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना उन्हें लगेगा कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह सवेरे शहर जाऊंगा तो रात गए ही लौटूंगा। तुम सुकून से 1 हफ्ता वहां गुजार कर आ जाओ, बल्कि अम्मा को भी अपने साथ ले जाओ। मुझे जमाल से इस कदर नरम रवैये की उम्मीद हरगिज़ भी नहीं थी क्योंकि मैंने सुबह ही खुद उनके सख्त अल्फाज सुने थे। जमाल के कहने पे मैं खुशी खुशी राजी हो गई। जमाल ने मीठा पानी निकाल कर खुद ही मेरे मुंह में पान डाल दिया और कहने लगे, तुम इसे जल्दी जल्दी खाने के बजाय सुकून से खाया करो। ये शहर का मशहूर पान है और इसे तुम्हारे होंठों की सुर्खी भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। मैं जमाल के इस बदलते हुए रवैये पे बहुत हैरान थी, लेकिन साथ खुश भी थी कि वो जितने सख्त मिजाज थे उतनी ही मोहब्बत करने वाले भी थे और उनकी नाराज़गी बेजा नहीं थी। मेरी ही गलती की वजह से वो नाराज़ थे। जमाल कहने लगे, मैं अम्मा को बताकर आता हूँ कि तुम दोनों को कल तुम्हारे गांव जाना है, तो मेरा इंतज़ार करना। जमाल की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी सूरत नहीं सोऊंगी। मुझे जमाल का इंतज़ार करना था और गांव जाने से पहले हमारे दरमियान की सारी दूरियों को मिटाना था। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली थी और दीवार पर लगे शीशे में अपने होंठों की सुर्खी को देखकर हैरान रह गई थी। वो सच ही कहते थे कि मेरे होंठों पर ये सुर्खी बहुत ही जच रही थी। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई और उनका इंतज़ार करने लगी, लेकिन जमाल के वापस आने से पहले ही एक दफ़ा फिर नींद ने मुझ पर ऐसा हमला किया कि मैं चाहकर भी जाग ना सकी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो जमाल शहर के लिए निकल चुके थे। वो फजर की अजान पर ही शहर के लिए निकल जाया करते थे क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे अपनी बदकिस्मती और बेबसी पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते के बाद भी मैं जमाल के साथ कोई ताल्लुक कायम ना कर सकी और जमाल की नाराज़गी की वजह से सिर्फ और सिर्फ वजह मेरी ही गलती थी। मैं ये सोच सोच कर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते थे। शायद जमाल मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे से निकली तो गांव जाने के लिए तैयारी कर चुकी थी। खाला मुझे देखकर कहने लगी कि ये जमाल तो चला गया है, अब हम दोनों को भी गांव के लिए निकल जाना है। मैं बुझे बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई, लेकिन मेरा दिल तो जमाल के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे उनसे 1 हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बड़े खुश थे। मेरी छोटी बहनों की तो ईद हो गई थी। खाला भी मेरे साथ थी। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई थी, इसलिए औरतों का झुमघट्टा मुझे देखने के लिए मिलने के लिए आने लगा। पड़ोस वाली रशीदा खाला की बेटी समरा की शादी थी। वो मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में भी शिरकत का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं जाग रही थी। मेरा दिल तो जमाल में ही अटका हुआ था। हैरत की बात यह थी कि जब से मैं अपने मैके आई थी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। कहाँ तो जमाल के कमरे में आते ही बिस्तर पर गिरकर सो जाया करती थी और यहाँ तो मैं सिर्फ बिस्तर पर करवटें ही बदल रही थी। शायद जमाल की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात थी। रशीदा खाला की बहन का बेटा खालिद शहर से शादी में शिरकत के लिए आया था। वो बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। उसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी खाला ने भी महसूस कर लिया था।
مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، پہلے ہی میرے اور جمال کے بیچ کا تعلق کچھ ٹھیک نہیں تھا، اور ایسے میں اگر خالد کا کوئی بھی رویہ میری خالہ کی نظر میں آ جاتا تو میرا بسا بسایا گھر اجڑ جاتا۔ میں رشیدہ خالہ کے گھر سے نکل کر اپنے گھر واپس آ رہی تھی اور خالد بھی میرے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ میرے قریب آ کر کہنے لگا کہ بسمہ، مجھے تم سے محبت ہے اور اگر تم کہو تو میں تمہارے گھر رشتہ بھیج دوں۔ خالد کے لفظوں نے تو میری جان نکال دی تھی۔ میں نے غصے میں خالد سے کہا کہ میری شادی ہو چکی ہے اور بہتر یہ ہے کہ آئندہ تم ایسی کوئی بات نہ کرنا۔ میری بات سن کر تو خالد پٹری سے اتر گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں زندگی بھر بہت خوش رکھوں گا۔ شہر میں میرا بہت بڑا بنگلہ ہے، گاڑی ہے، میں تمہیں عیش و عشرت دوں گا، لیکن تم اپنے شوہر کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلو۔ میں ہمیشہ سے ہی تم سے محبت کرتا رہا ہوں، مجھے کیا خبر تھی کہ 16 سال کی عمر میں ہی تم شادی کر لو گی۔ میں نے غصے میں خالد سے کہا کہ آج تو یہ کہہ دیا ہے لیکن آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں اور تمہاری ذرا سی غلطی مجھے بدنام کر سکتی ہے۔ اس وقت تو خالد واپس لوٹ گیا، لیکن میرے لیے سمرہ کی شادی گزارنا بھی مشکل ہو گیا۔ وہ انتہائی ڈھیٹ ثابت ہوا تھا اور بہانے سے اپنے فون میں میری تصویریں کھینچ رہا تھا۔ جیسے تیسے ایک ہفتہ گزر گیا اور میں خالہ کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئی۔ جمال شاید آج کام سے جلدی لوٹ آیا تھا، کیونکہ میں اور خالہ دوپہر کو گھر پہنچے تھے اور جمال پہلے سے ہی گھر پر موجود تھا۔ جمال کو دیکھ کر میں بہت خوش تھی اور اپنا سامان رکھنے کے لیے کمرے میں گئی تو جمال اپنی اماں سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ دیر جمال اور خالہ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں، پھر گھر کے کام کاج کروں گی۔ اس لیے سامان رکھ کر دوبارہ خالہ کے کمرے کی طرف آئی تو خالہ کے لفظوں نے مجھے حیران کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا گھر اجاڑنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی خالہ ہے۔ خالہ غصے میں جمال سے کہہ رہی تھی کہ میں نے جاتے وقت تجھے کہہ دیا تھا کہ ہمارے واپس آنے تک طلاق کے کاغذات بنوا لینا، لیکن تجھے کچھ ہوش نہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تیری بیوی کتنی بد کردار ہے، لیکن تو آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا چاہتا ہے۔ جمال کہہ رہا تھا کہ اماں میرے لیے اسے چھوڑنا ممکن نہیں، وہ میری بیوی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس میں ہزار خامیاں صحیح ہیں، لیکن میں اسے کبھی زندگی سے الگ نہیں کر سکتا۔ جمال میری محبت کے قصیدے پڑھ رہے تھے اور مستقل برائیوں میں وہ مگن تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب خالہ مجھے اتنے چاؤ سے بیاہ کر لائی تھی تو وہ مجھے طلاق کیوں دلوانا چاہتی تھی، اور جمال جو مجھے بہت ہی سخت لگتے تھے وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے کہ میری خاطر اپنی ماں سے لڑ رہے تھے۔ میرا دل پوری طرح اچاٹ ہو چکا تھا۔ رات جب جمال کمرے میں آئے تو میرا بالکل بھی پان کھانے کا دل نہیں تھا۔ میں نے پان ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ خالہ جمال کو کسی کام سے آواز دینے لگی تو وہ کمرے سے نکل گئے اور میں نے چپکے سے پان کو ایک کونے میں چھپا دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے نیند ہی نہیں آئی تھی اور میں ایسے ہی جمال کے انتظار میں آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ جب جمال کمرے میں واپس آئے تو میری جان نکل گئی۔ جو کچھ میں نے دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ جمال نے جگ بھر کر پانی میرے اوپر ڈال دیا تھا۔ میں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ آج میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہتی تھی۔ جمال کسی کو آواز دے کر کہنے لگے کہ اندر آ جاؤ، یہ پوری طرح بے ہوش ہو چکی ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک فیشنیبل لڑکی، ایک حسین لڑکی کمرے میں چلی آئی۔ کناکھیوں سے اس کا حسن دیکھ کر میں بہت رہ گئی۔ وہ میرے ہی بستر پر جمال کے ساتھ بیٹھ گئی اور وہ دونوں جس طرح ایک ساتھ تھے میری جان نکل گئی۔ اس سے زیادہ مجھ میں برداشت کی ہمت نہیں تھی۔ ٹھنڈے پانی سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے جمال کی طرف گھور کر دیکھا۔ اس وقت میں اس قدر غصے میں تھی کہ مجھے جمال سے خوف بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے جمال سے کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ یہ لڑکی کون ہے؟ پان میں ایسا کیا تھا جو میں اپنے ہوش کھو بیٹھتی تھی؟ اور تم نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ اور مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ میں سوال پر سوال پوچھتی چلی گئی اور میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ جمال سر جھکائے کہنے لگے کہ یہ لڑکی ان کی بیوی ہے اور وہ شہر سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ 2 دن پہلے ہی گاؤں لے آئے تھے۔ وہ کبھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن خالہ نے زبردستی ان کا رشتہ مجھ سے طے کر دیا۔ بیوی کا لفظ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ جمال کہہ رہی تھی ہماری شادی روکنے کی خاطر 2 دن پہلے وہ یہ سوچ کر زرینہ سے شادی کر کے آ گئے کہ جب وہ زرینہ کو بہو بنا کر اس گھر میں لائیں گے
تو ان کی امی ہماری شادی نہیں کروائیں گی، لیکن ان کی امی نے ایک نہ سنی اور انہوں نے جمال پر دباؤ ڈالا کہ وہ زرینہ کو طلاق دے دیں۔ جمال نے زرینہ کو چھت والے کمرے میں رکھ لیا کیونکہ گاؤں میں عورتوں کا چھت پر جانا منع تھا، اس لیے جمال کو یقین تھا کہ میں کبھی ان کے پیچھے چھت پر نہیں جاؤں گی۔ جمال نے پان میں جان بوجھ کر نشے کی دوا ملائی تھی میں سو جاؤں اور ہر رات ہمارے ہی کمرے میں زرینہ کے ساتھ وہ وقت گزار سکیں۔ زرینہ شادی سے پہلے شہر میں ماڈلنگ کرتی تھی اور اسی لیے اماں کو لگتا تھا کہ زرینہ عزت دار نہیں ہے اور بار بار یہی مطالبہ کرتی تھی کہ میں زرینہ کو طلاق دے دوں، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ زرینہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ جمال کہہ رہا تھا کہ خالہ نے جمال کو خودکشی کرنے کی دھمکی دی تھی، اس لیے جمال نے مجبوراً میرے ساتھ اپنایا ہے۔ وہ زرینہ کو کسی طور نہیں چھوڑ سکتا اور اس بات کا مجھے یقین تھا۔ جمال نے مجھے سارا سچ بتا دیا تھا جسے سن کر میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ خالہ اس دن زرینہ اور جمال کی طلاق کی بات کر رہی تھی، جسے سن کر میں نے غلط نتیجہ نکال لیا تھا۔ میری بربادی کے پیچھے صرف جمال کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ خالہ کا بھی تھا، جنہوں نے یہ جانتے بوجھتے کہ ان کے بیٹے نے اپنی پسند سے شادی کر رکھی ہے، زبردستی اس کے ساتھ میری دوسری شادی کروا دی۔ میں نے جمال کے ساتھ زندگی کو لے کر کئی خواب دیکھے تھے، لیکن ایک ایسے شخص کے ساتھ میں کبھی زندگی نہیں گزار سکتی تھی جو کسی اور سے اس قدر محبت کرتا تھا۔ اس کی خاطر مجھے نشے والا پان تک کھلا سکتا تھا۔ میں نے اپنا سامان باندھ دیا تھا اور خالہ کو آخری سلام کہہ کر اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئی۔ خالہ نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، وہ بار بار مجھے یقین دلا رہی تھیں کہ جمال زرینہ کو چھوڑ دے گا اور میرا ہو جائے گا، لیکن میں کبھی ایسے شخص کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی جو مجھے محبت نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کہہ کر جمال سے خلا لے لی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی لاڈو رانی تھی، وہ مجھے خود بھی کسی ایسی آگ میں جھونکنا نہیں چاہتے تھے۔ رشیدہ خالہ کے ذریعے خالد کو خبر مل گئی تھی کہ میں اب ایک دفعہ پھر اکیلی ہو گئی ہوں، اس لیے خالد نے اپنے گھر والوں کو بھیج کر مجھے اپنانے کی بات کی تھی۔ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ مجھے اب آگے پڑھنا تھا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا۔ میری جو تعلیم 7ویں جماعت پر ختم ہو گئی تھی، میں نے اس کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ ہر شادی کامیاب ہو یہ ضروری نہیں، لیکن ایک ناکام شادی کا مطلب ہرگز بھی ایک ناکام انسان نہیں ہوتا۔ اپنی شادی کی ناکامی کے بعد میں نے بہت ساری کامیابیاں سمیٹی تھیں اور تعلیم کے میدان میں جھنڈے گاڑ کر اپنے گاؤں کا نام پورے ضلع میں روشن کر دیا تھا۔ اگر میری کوئی پیاری سی بہن یا بیٹی ناکام شادی شدہ زندگی کا شکار ہوئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے نئے راستوں کی تلاش کرے اور زندگی کی دوسری کامیابیوں کو سمیٹے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پہمان۔